اسلام آباد بینکنگ کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت پر سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شاہین نے سنیچر کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت کی عرضی پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے اس تعلق سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرائی۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیر پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس میں بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی ضمانت کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے روک دیا ہے۔ ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین نے غزہ پٹی میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ غزہ میں IRIB کے نمائندے نے بتایا ہے کہ یہ مشقیں غزہ میں فلسطینی مزاحمتی محاذ اور عام شہریوں پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں اضافے کے پیش نظر انجام دی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس موقع پر جنگی حکمت عملی، دشمن کی صفوں میں گھس کر حملے اور صہیونی فوجیوں کی گرفتاری کی مشقیں کی گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ ان مشقوں میں جنگی گولیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل دیگر مزاحمتی گروہوں نے بھی مشترکہ فوجی مشقیں منعقد کر کے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو آزمایا تھا۔ یاد رہے ان دنوں مقبوضہ سرزمینوں میں حالات انتہائی حساس دور سے گزر رہے ہیں اور ماضی کے برخلاف ارین الاسود جیسے گروہوں نے غرب اردن اور مقبوضہ سرزمینوں میں فوجی کارروائیاں کر کے صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ان مزاحمتی کارروائیوں کے دائرے میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ عید بعثت کے موقع پر انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالحکیم بدر الدین حوثی کا کہنا تھا کہ یورپ میں آزادی بیان کے نام پر اسلامی مقدسات کی منظم توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں سیاسی بحرانوں پر سرمایہ کاری اور امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دیگر ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے سفیر ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک نے تکفیری گروہوں کو جنم دیا ہے اور اسلامی ملکوں میں بحران پیدا کر کے انہیں ترقی و پیش رفت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو چند ماہ قبل نورڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے کی رپورٹ اور دستاویزات سلامتی کونسل کو پیش کی جا رہی ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے امریکہ کی جانب سے نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں تخریبی کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے خیال میں منظر عام پر آنے والی تحقیقات اور ڈیٹا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو واشنگٹن کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے، کیونکہ تمام شواہد کے مطابق امریکہ اس حملے کا اصل ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کے معاملے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کی تشکیل کی درخواست دے دی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے نائب مندوب نے کہا ہے کہ ماسکو نے جمعے کے روز نورڈ اسٹریم 1 اور 2 گیس پائپ لائنوں کے معاملے میں بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کا مسودہ سلامتی کونسل کو پیش کر دیا ہے، جس پر ووٹنگ ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران انجام پائے گی۔ قابل ذکر ہے روس کی جانب سے پیش کردہ اس موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 22 فروری کو طے ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے مغربی ملکوں کو ناقابل اعتماد بتایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی
نزیا نے منسک معاہدے پر ہونے والی سلامتی کونسل کی نشست کے موقع پر صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ماسکو کو اب مغربی ممالک کے وعدوں پر ذرا برابر بھروسہ نہیں۔ انہوں نے یوکرین کے معاملے میں مغربی ممالک کی فریب پر مبنی پالیسی کو روس کے عدم اعتماد کی وجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بیجنگ سے بیک وقت مذاکرات کی پیشکش اور چین مخالف بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ اس بات کا اعلان چین کی وزارت خارجہ نے کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے شی جن پنگ سے گفتگو کی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایک جانب چینی بیلون کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کر رہا ہے تو دوسری جانب ٹیلی فون پر گفتگو کی درخواست پیش کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس رویے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ فی الحال دونوں ممالک کے صدور کی بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین نے امریکہ سے مار گرائے گئے بیلون کی باقیات واپس کرنے کی درخواست کی تھی، جسے واشنگٹن نے اب تک قبول نہیں کیا ہے، جس کے نتیجے میں بیجنگ اور واشنگٹن کے مابین حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے چین کے اس بیلون کو جاسوسی کا آلہ قرار دیا ہے، جبکہ چین نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کے اپنے حق پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مغربی ممالک نے جنگ یوکرین میں مزید طول دینے کی غرض سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے ملک نے یوکرین کو مزید 400 ملین یورو مالیت کے بھاری ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کونسل سیکیورٹی اجلاس کے موقع پر یوکرین کے امداد میں اضافے کا جائزہ لے گی۔